بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 محرم شہادت امام حسین کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ یزیدی فوج نے کیا سلوک کیا؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح قتل کیا گیا کہ رسول خدا نے اس طرح جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے منع فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کو تلواروں سے، نیزوں سے، پتھروں سے، لکڑی اور عصا سے قتل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال کیا گیا۔ سید الشہداء کی شہادت کے بعد ایک آنے والا لشکر گاہ میں ظاہر ہوا جو قتل حسین پر نالہ و فریاد کر رہا تھا۔ لوگوں نے اسے اس عمل سے منع کیا تو اس نے جواب دیا کہ کیسے فریاد نہ کروں، رسول اللہ کھڑے ہوئے کبھی زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کبھی تم لوگوں کی طرف۔ مجھے خوف ہے کہ اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو روئے زمین کے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر فوج میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا یہ شخص پاگل ہے؟ اس وقت کچھ توبہ کرنے والوں نے کہا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے یزید کی بات مان کر جوانان جنت کے سردار کو قتل کر دیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ نالہ و فریاد کرنے والا کون تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کون ہو سکتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ جن گھوڑوں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال کیا گیا وہ عرب کے مشہور گھوڑے اواجیہ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کی خصوصیات دیگر اسٹالینز ایک اعلیٰ نسل کے نر گھوڑے سے بھی اعلیٰ تھی۔ ایک محقق نے ان گھوڑوں پہ جب تحقیق کی تو اس کو ایک جرمن گھوڑوں کے ماہر کی کتاب ملی، دنیا کے سب سے مضبوط اسٹالینز، جس میں لکھا تھا کہ اسٹالینز کی ایک خاص نسل اواجیہ کے نام سے مشہور ہے اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی ایک ٹاپ کا وزن 65 کلو گرام ہوتا ہے اور اس کا مقصد اس کے نیچے آنے والی ہر چیز کو کچلنا اور پیسنا ہوتا ہے، جبکہ ایک اور تحقیق کے مطابق اس گھوڑے کی ایک ٹاپ کا وزن 125 کلو گرام ہوتا ہے۔ پھر راوی نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ابن سعد کی فوج کے گھوڑ سوار نے بتایا کہ میں نے حسین کی پسلیوں کے چٹکنے اور ٹوٹنے کی آواز سنی کہ جس وقت وہ ہمارے گھوڑوں سے پامال کیے جا رہے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل ہونے کے بعد ابن سعد نے اپنے لشکر میں اعلان کروایا کہ کون ہے جو حسین کو روندے اور ان کے سینے اور پشت پر گھوڑے دوڑائے۔ 10 افراد تیار ہوئے جن کے نام کتب مقاتل میں ہیں اور 10 افراد اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جس میں حسین پر گھوڑے دوڑانے لگے۔ یہ حالت ہو گئی کہ امام کے سینے اور پشت کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ جب یہ 10 افراد ابن زیاد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے تیز رفتار گھوڑوں سے امام حسین کے سینہ و پشت کو پامال کر دیا۔ ابن زیاد نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ ان سب نے جواب دیا ہم نے حسین علیہ السلام کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا، یہاں تک کہ ان کے سینے کو اس طرح پیس دیا جیسے چکی کے پاٹ دانا پیستے ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں تھوڑا سا انعام دے دیا جائے۔ ابو عمر زاہد کا بیان ہے کہ میں نے ان 10 لوگوں کے حالات کی ٹوکی اور سب ہی زنازادے تھے۔ حضرت مختار نے انہیں گرفتار کر کے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک دیں اور ان پر گھوڑے دوڑا دیے یہاں تک کہ وہ سب ہی مر گئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو ان کے جسم مبارک پر 320 اور کچھ زخم آئے۔ روایت کہتی ہے کہ تمام کے تمام زخم بدن کے اگلے حصے پر تھے کہ انہوں نے ہرگز دشمن کی طرف پشت نہ کی تھی۔ تیروں، تلواروں سے، نیزوں سے بدن زخمی ہے، روح زخمی ہے، جگر زخمی ہے، تن زخمی ہے، پیاس سے جاہیں بلب اور دہن زخمی ہے، دن بھی زخمی ہے، یہ عاشور کا بن بھی زخمی ہے۔ چور زخموں سے ہوں پاس اپنے بلا لو اماں، قتل ہوتا ہوں